السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق بخشی۔ مینائی اسلامک مشن کے بینر اور پیغام کے تحت آؤ دین سیکھیں کہ آج مجلس تیسری نشست منعقد ہو کر ہم اور آپ مشترکہ خوش نصیبی کے حصے دار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو خطاب، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، میری امت پیدائش سے لے کر موت تک علم حاصل کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی تناظر میں ہم اور آپ آج مینائیہ جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر کے پرنور ہال میں حاضر ہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اپنے نام اعمال کو منور کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ نفسا نفسی کا دور ہے، مفاد پرستی اور خود غرضی کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں توحید کا نام لے کر، توحید کی آڑ میں، توحید کا رٹ لگا کر توحید پرستوں کو مشرک بنانے کا فخریہ کام کیا جا رہا ہے، اس پر فخر کیا جا رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، یعنی ایسا پرآشوب دور ہے جہاں سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو جھوٹا قرار دیا جائے اور جھوٹ کے مشن کی تبلیغ کرنے والوں کو اور غلط رہنمائی اور غلط راستے پر ڈالنے والوں کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم اسلام کی خدمت اور اس کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں۔ جب ایسا دور ہو تو ادنا سے اعلیٰ تک ہر مسلمان، ہر ذی عقل پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پتہ کرے کہ آخر یہ توحید اور شرک ہے کیا، اس کی معلومات، اس کے معانی، اس کی صحیح تشریح اور اس کے مطلب اور اس کے مفہوم سے واقف ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا زیادہ المناک ہمارے لیے یہ دور چل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج کا عنوان ہے شرک اور توحید۔ شرک کیا ہے جس سے بچنا ضروری ہے، توحید کیا ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے آئیے ہم اور آپ اپنے ذہن کو ماضی کی طرف لے چلیں۔ ظہور اسلام سے پہلے، ظہور اسلام سے قبل یہ دنیا
جہالت کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی، ہر طرف تاریکیوں کا دورہ تھا، توحید کی کھیتی بے آب و گیاہ پڑی تھی۔ دوئی کا رنگ وحدت پر غالب آ گیا تھا، یعنی یہ سمجھیے آپ کہ ایک خدا حقیقی کو لوگ بھول کر نہ جانے کتنے خداؤں کی پرستش اور ان کی عبادت میں لوگ لگے ہوئے تھے۔ کہیں پر پیڑوں کو سجدہ کیا جا رہا تھا، کہیں پتھروں کے آگے سر جھکایا جا رہا تھا، کہیں درختوں کو اپنا معبود سمجھا جا رہا تھا، جانوروں کو اپنا خدا مان کر ان کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ ماحول تھا اسلام کے تشریف لانے سے پہلے، ظہور اسلام سے قبل۔ بانگے درا میں علامہ اقبال اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں اور عربوں کی، دنیا والوں کی حالت زار اور ان کی عادتیں بیکار کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، یا اللہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر۔ مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، معبود جس کی عبادت کی جائے، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ یعنی انسانوں نے تو بس یہ سمجھا تھا کہ ہم جس کو اچھا دیکھیں گے، جس کو طاقت والا دیکھیں گے، جس کو محسوس کریں گے، جس کو شکتی والا دیکھ پائیں گے، اسی کو اپنا خدا بنا لیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر۔ یعنی جب انسان کی عادت یہ پڑ چکی تھی کہ وہ جس کو شکتی والا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اس کو بظاہر فائدہ پہنچائے گا، وہ اسی کو خدا مانے گا، یہ دنیا کا عالم تھا، یہ دنیا کا حال تھا۔ یعنی انسان کفر و عصیان کی بجلی کا رقص دیکھنے میں، اس کے کوندنے کی چال دیکھنے میں اتنا مو ہو چکا تھا، اتنا غافل ہو چکا تھا کہ یہ اکثر اپنے آپ کو بھلا بیٹھا تھا، نہ اپنی حقیقت جانتا تھا، نہ اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت کا اسے تصور آتا تھا، خیال آتا تھا۔ انسان اپنے آپ کو اتنا فراموش کر چکا تھا کہ قدم قدم پر وہ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ لیکن انسان کی اس بھٹکتی آفت کو، اس بھٹکتی صورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو رحم آ ہی گیا، خالق حقیقی کو ترس آیا، اور اس نے پھر اپنی جانب سے ایک ایسا پیکر نور کا ظہور فرما دیا، ایک ایسا مہربان رسول عطا فرما دیا کہ جس کے تشریف لانے کے بعد جو راہزن تھے وہ رہبان بن گئے، رہنما بن گئے، جو بھٹکے ہوئے تھے وہ لوگوں کے پیشوا ہو گئے، جو سلطان تھے وہ جہاں بانی کے اصول جان گئے۔ حضرات گرامی، ایک ایسا دور آیا کہ دنیا نے دوئی کے رنگ کو چھوڑا اور وحدت کے رنگ کو اختیار کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کفر و شرک کی منزل کو ایسا مسمار کیا، ایسا نیست و نابود کیا، اور وضاحت سے فاران کی چوٹی پر اعلان کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ اعلان اسلام اور بانی اسلام کے تشریف لانے کے بعد دنیا کے کانوں تک پہنچا، یہ آواز پہنچی، تو جو کان، جو دھیان، جو انسان عادت کے مطابق جھوٹے خداؤں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے، ان کے لیے ایک عجیب المناک آواز ہوئی ہے
لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح اعلان سننے کے بعد اچھے دلوں میں، اچھے ذہنوں میں، اچھی تقدیروں میں اس کی رسائی ہوئی، گنجائش ہوئی، اور لوگوں نے یہ جانا کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، شرک جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نفی کا مطلب کہا جائے، یعنی آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اسی کو پلٹ دیجئے تو شرک ہو گیا۔ گویا کہ ایک اللہ کے سوا دوسرے کو معبود جانا جائے، دوسرے کو مسجود جانا جائے، دوسرے کو عبادت کے لائق اور واجب الوجود جانا جائے، یہ ہے شرک۔ اور ایمان اس کا جو مقابل ہے شرک کا، توحید جو اس کا مقابل ہے وہ ہے ایک خدا کو زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے اس کی تصدیق کر لینا توحید ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ شرک اور توحید کے سلسلے کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات، ہم اور آپ شرک اور توحید کو سمجھ لیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک ایک خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی جگہ پر ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ ایک اللہ ہی کو زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے اس کی تصدیق کر لینا توحید کہلاتا ہے۔ ایمان بھی ایک چیز ہے، مگر ایمان کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ضمناً بتا دوں میں تاکہ آپ غافل نہ رہیں کہ توحید اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ توحید تو صرف یہ ہے کہ ایک وحدہ لا شریک ذات اللہ کی مانی جائے اور اس کے سوا سب کو رد کیا جائے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا یا مستحق عبادت جانا جائے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور نبی کی رسالت، نبی جن چیزوں کے ساتھ تشریف لائے ان سب پر ایمان لایا جائے۔ تو توحید میں اور ایمان میں تھوڑا سا وضاحت کا فرق ہوا۔ توحید تو صرف خدا کی ذات تک محدود ہے، لیکن ایمان یہ اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی رسالت، ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ آج گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں شرک کیا ہے۔ شرک تفسیر خازن میں علامہ مفسر خازن علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں پر شرک کا بیان قرآن میں آیا ہے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں من یشرک باللہ یعنی یجعل معہ شریکہ غیرہ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب اے لوگوں جانو کہ اللہ کے ساتھ کسی اللہ کے علاوہ کو، غیر کو اس کے ساتھ شریک کرنا۔ اب یہ تو ہو گیا اجمالی، لیکن آپ آؤ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر شرح عقائد میں اس کی اور وضاحت کرتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں الاشراک الشرک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجودی او کمزی استحقاق العبادت لعبدت الاصنام۔ یہ تو عبارت ہو گئی، اس کو آسانی سے آپ سمجھیں۔ شرک کیا ہے؟ یہ وہ حضرات بتا رہے ہیں جو علم کے سمندر کے تیراک ہیں، جو دین کے بے مثال رہنما گزرے ہیں۔ وہ اپنی شرح عقائد کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں شرک اس چیز کا نام ہے، الوہیت یعنی اللہ ہونا، معبود ہونا، معبود ہونے میں اور واجب الوجود ہونے میں کسی ذات کو شریک کرنا اللہ کے علاوہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں الوہیت اور واجب الوجود کیا ہے۔ الوہیت کہتے ہیں جس کو خدا جانا جائے، جس کے اندر معبودیت موجود ہو، جو معبود ہونے کے لائق ہو۔ اور واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ واجب الوجود کا معنی ہے جو خود بخود ہو، جو مستقل بالذات ہو، جس کا ہونا ضروری ہو اور عدم محال ہو۔ اب یہاں دو باتیں اور میں آپ کو بتا دوں۔
کہ دین میں تین باتیں بہت مشہور ہیں، ایک ہے ممکن، ایک ہے محال، ایک ہے واجب، اور اسی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے شرک اور کفر اور معصیت۔ یہ 6 چیزیں آپ کو سمجھا دوں تو پھر آگے بات آسان ہو جائے گی۔ تو ممکن کہتے ہیں کہ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو۔ ہم تو اپنی بول چال میں بول دیتے ہیں یہ کام محال ہے، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں پر ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ کام محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اصل میں ممکن کی جگہ ہے۔ ممکن وہ ہے جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اور محال اسے کہتے ہیں جس کا ہونا کسی طرح ممکن ہی نہ ہو، اور واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہونا ضروری ہو۔ اب دنیا میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محال ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممکن ہیں۔ اس کو سمجھ لیا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب جس کا ہونا ضروری ہو، جس کے لیے کبھی نہ ہونا پایا ہی نہ جائے۔ اب اگر غور کیا جائے تو ایسی ذات اگر تصور کی جائے علم کی روشنی میں، دماغ کی روشنی میں، تو عقل بھی گواہی دے گی کہ ایسا جس کا ہونا ضروری ہے یہ سب سے بڑی ذات ہوگی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہوگی، ہمیشہ رہے گی۔ یہ واجب وہی ذات ہو سکتی ہے جس سے اوپر کوئی نہ ہو، اس کے بعد ہر چیز پائی جاتی ہو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ واجب ہے، اسی لیے اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ محال اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہونا ممکن ہی نہ ہو، جو ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک آسان سی مثال یہ لے لیجئے کہ اللہ کا ثانی، دوسرا خدا ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو دوسرا خدا ہونا محال ہے۔ ہم اپنی بول چال میں بولتے رہتے ہیں کہ یہ کام محال ہے، مگر وہ محال نہیں ہے، حقیقت میں وہ ممکن ہے جس کو ہم محال کہہ رہے ہیں۔ محال کا صحیح معنی تو یہ ہے کہ جس کا وجود ممکن ہی نہ ہو، جو ہو ہی نہیں سکتا، وہ محال ہے۔ اور ممکن یہ ساری کائنات ہے۔ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہوئی ہیں، پھر ختم ہوئی ہیں یا ہوں گی، یہ سب کیا ہیں؟ ممکنات ہیں۔ تو اللہ کو واجب الوجود کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے دین میں، شریعت میں، وہ صرف ذات باری کے لیے۔ واجب الوجود کا مطلب ہوا کہ جس کا ہونا ضروری ہو، جس کے لیے ہمیشگی پائی جاتی ہو، جس کے لیے عدم نہ پایا جائے، جس کے لیے کبھی ابتدا اور انتہا نہ پائی جائے۔ اب شرک اسے کہتے ہیں کہ جو الوہیت میں اور واجب الوجود میں کسی کو شریک کر دیا جائے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی ذات کے سوا دوسرے کو واجب مانا اور اس کو معبود مانا۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مشکات شریف کی شرح اشیعۃ اللمعات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسانی سے سمجھنے کے لیے شرک کی 3 صورتیں سمجھنی چاہیے، شرک کی 3 قسمیں معلوم کرنی چاہیے۔ شرک کی ایک قسم ہے واجب الوجود میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس معنی میں کسی غیر کو شریک کیا جائے۔ سب سے بڑی قسم شرک کی تو یہ ہے کہ کسی کو واجب الوجود مانا جائے۔ شرک کی دوسری قسم بھی جان لیں، اس میں ہمارا مخالف، ہمارا حریف بدعقیدہ لوگ بہت زیادہ بھٹکاتے ہیں، ایک ایک چیز کو شرک کہنے لگتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ شرک سمجھ جائیں تو ان کے گمراہ کرنے سے ہم بچ جائیں گے، ان کے بھٹکانے سے ہم بچ جائیں گے۔ شرک ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ کسی کی ذات نہیں ہو سکتی۔ مسلمان جانے کہ اللہ ہی ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، واجب الوجود صرف اس کی ذات ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ مثال کے طور سے اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ زندگی دینے والا ہے، اللہ موت دینے والا ہے۔ حقیقی طور سے روزی دینا، پیدا کرنا، موت دینا، زندگی دینا، یہ سب
اللہ ہی کی شان قدرت ہے، اس طرح کوئی دوسرا دنیا میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس شان پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اب اللہ کی ذات میں کسی نے شریک کیا تو شرک ہوا، اللہ کی صفات میں بھی اگر کسی نے کسی کو شریک کیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یعنی چاہے جھوٹے خداؤں کو، چاہے کسی سچے انسان کو اگر کوئی اللہ کی صفات کے ساتھ شامل کرے گا تو وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یعنی بہت سے بت پرستوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو کیا کہتے ہیں، شکتی والا مانتے ہیں، ان کو زندگی دینے والا مانتے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا مانتے ہیں، ان کو موت دینے والا مانتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ مسلمان کبھی اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا اور اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور تیسری قسم آپ کو بتاؤں، آپ نے کسی کو واجب الوجود نہیں مانا، دنیا نے کسی کو واجب الوجود نہیں مانا، کسی کو اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں مانا کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، کوئی دوسرا حقیقی خالق نہیں، رازق نہیں، موت دینے والا، زندگی دینے والا نہیں۔ لیکن ایک تیسری قسم ہے کہ اگر کسی نے کسی کو جانا کہ یہ مخلوق ہے، یہ اپنے آپ سے نہیں ہے، اس کی شان خالق کی نہیں ہے، رازق کی نہیں ہے، زندگی دینے اور موت دینے والی کی نہیں، مگر اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کی گنجائش اگر نکال دی جائے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اب تین باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ خود سے ہے، کسی اور کو خود سے مان لیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ واجب الوجود کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جو صفات ہیں جو اس کی شان کے لیے خاص ہیں، خالق ہونا، رازق ہونا، رحمان ہونا، قیوم ہونا، قادر ہونا، یہ کسی دوسرے بندے کو کہا جائے اگر تو شرک ہو جائے گا۔ کسی کو آپ مخلوق مانیں یا کچھ بھی مانیں، اگر اس کی عبادت اور اس کے لیے سجدہ روا جانتے ہیں آپ تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ حضرات اتنی بات سمجھ لینے کے بعد دین میں شرک تو آپ سمجھ گئے، کفر کا دائرہ بڑا ہے جس میں یہ شرک بھی شامل ہے اور بہت سارے دین کے، رسالت کے، قرآن کے، دین کی عظمت والی چیزیں ہیں کہ جس کا ماننا ضروری ہو اور جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہو اس سے بچنا ضروری ہو، اس کے خلاف کیا جائے تو وہ کفر ہو جاتا ہے، اس کے خلاف عقیدہ بنا لیا جائے تو وہ کفر ہو جاتا ہے۔ اور معصیت کہتے ہیں گناہ کو، یہ گناہ شرک بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اور کفر کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ آج آپ کو تین باتیں سمجھ میں آئیں کہ شرک وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات اور صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اور کفر وہ ہے کہ شرک اور اللہ کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں شریک کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی جو دین کے بہت سارے ضروریات ہیں، رسول ماننا، قرآن ماننا، ملائکہ ماننا، جنت و دوزخ ماننا، ضروریات دین جتنے ہیں، اگر ان کو ماننے کی چیز ہے تو ماننا اور نہ ماننے کی چیز ہے تو نہ ماننا، اگر اس کے خلاف کوئی کرے گا تو وہ کفر ہو جائے گا۔ تو کفر کا دائرہ شرک سے لے کر اور ماننے تک بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ شرک کا دائرہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ ہے، اور معصیت کا دائرہ اس کا اور بڑا ہو جاتا ہے۔ شرک کریں گے تو بھی معصیت ہے، کفر کریں گے تو بھی معصیت ہے، اور چھوٹا یا بڑا گناہ کریں گے تو بھی معصیت ہے۔ لیکن عام طور سے شرک کو شرک کہا جاتا ہے، اور جو ایمان و اسلام سے باہر کر دے اس کو کفر کہا جاتا ہے، اور جو شرک اور ایمان سے باہر نہ کرے، جو اسلام سے خارج نہ کرے، اس کو معصیت اور گناہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ تین باتیں عام طور سے اسلام میں رائج ہیں: شرک، کفر اور معصیت، جسے ہم گناہ کہتے ہیں۔ آئیے حضرات اب پتہ کریں کہ آخر اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، اس کے واجب الوجود ہونے میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس کے صفات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس کے معبود ہونے میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ کیا دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ حضرات حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کرنے والوں نے کیا ہے۔ آریہ سماج کے لوگ یہ روح انسان کو واجب الوجود مانتے ہیں، مادے کو بھی وہ ہمیشہ سے رہنے والا ہی مانتے ہیں۔ تو اب اس لحاظ سے آریہ سماج کا شرک کیا ہے کہ وہ روح انسان کو خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ایسا عقیدہ بناتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور مادے کو بھی وہ خود سے مانتے ہیں،
اب اس کے خلاف مسلمان کو دیکھیں، وقت ختم ہو گیا جبکہ ابھی میری شرک کے بارے میں ابتدائی گفتگو شاید پہنچی تھی۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے صفات میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے اور بندے کے اندر بھی وہ چیز پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور سے قرآن خود کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، سمیع اور بصیر بنایا۔ اور اللہ اپنے ہی بارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر سننے والا انسان بھی ہے اور سننے والا خدا، دیکھنے والا انسان بھی، دیکھنے والا خدا بھی۔ اب اگر صفت کو دیکھا جائے تو صفت یہ بھی صفت وہ بھی، لیکن ان دونوں استعمالوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ایمان کا، گمان کا، اپنے خیالات کا ہے۔ کیا ہے کہ جب ہم انسان کو سمیع و بصیر کہتے ہیں تو یہ جان کر، یہ مان کر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو سننے کی قوت دی ہے تب یہ سنتا ہے، اللہ نے اس کو دیکھنے کی قوت دی ہے تب یہ دیکھتا ہے۔ اور اللہ جو سنتا دیکھتا ہے وہ واجب الوجود ہے، اس کی ذات واجب ہے، اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں سب اس کی اپنی ذاتی ہیں۔ تو گویا کہ جب انسان یہ مان لے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عطائی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذاتی ہوتی ہیں، جب حقیقی طور سے ذاتی طور سے کوئی چیز استعمال ہوگی تو وہ صرف وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگی، اور جب عطائی طور سے کسی کے لیے استعمال ہوگی تو وہ بندے کے لیے استعمال ہوگی۔ آخر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے بدعقیدہ انسان یہ ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یا نبی سلام علیہ کا کہتے ہو، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ نبی تو وہاں پر موجود ہیں، وہ ہماری آواز نہیں سنتے، دور سے تو صرف اللہ سنتا ہے، نبی دور سے نہیں سن سکتے، اس لیے یہ شرک ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شرک کی تعریف اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو جس میں نزدیک اور دور کی کوئی قید نہیں ہے، زندگی کے اندر اور موت کے بعد کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو شرک ہے وہ قریب میں بھی شرک رہے گا، وہ دور میں بھی شرک رہے گا، جو شرک رہے گا وہ ہر حال میں شرک رہے گا۔ یہ کون سا مذہب ہے آخر کہ جب نبی کی بارگاہ کے قریب جاؤ تو یا نبی سلام علیہ کا کہو تو شرک نہ ہو جائے، دور ہو جاؤ یا نبی سلام علیہ کا کہو تو شرک ہو جائے؟ یہ پھنسانے کے ان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان بھی سمیع و بصیر ہے اور اللہ بھی سمیع و بصیر ہے۔ اللہ سمیع و بصیر ہے حقیقی طور سے، ذاتی طور سے، انسان سمیع و بصیر ہے عطائی طور سے۔ اللہ نے اس کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے، اس نے اپنی شاہکار کا حصہ عطا فرمایا ہے، تب یہ انسان۔ اسی طرح اگر ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں، اللہ کے کسی مقرب مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ بنا کے چلیں کہ وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دین سے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری آواز سن سکتے ہیں، تو یہ تو شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک جب ہی ہوگا جب اللہ کا ذاتی صفت یا اللہ کی ذات جیسی ہے اس طرح ہم کسی کو مان لیں تب شرک ہوگا، یا عبادت کے لائق مان لیں۔ اگر ہم اللہ نہیں مانتے تو عبادت کے لائق مان کر بھی اگر ہم اس کو ایسا کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ گویا کہ آج کی گفتگو ہم اسی پر تمام کر دیں کہ ہم شرک کو سمجھیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی طرح کسی کو ماننا یا اس کے صفات کی طرح کسی کو ماننا۔ اگر اس کی ذات اور صفات کی طرح کسی کو نہیں مانا اور عبادت کے لائق بھی جانا تب بھی یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں شرک ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں جو شرک کہی جاتی ہیں صحیح طور سے گمراہ کیا جاتا ہے، اگر یہ فرق ثابت کر دیا جائے کہ یہ اللہ کی ذات کی چیز ہے، اللہ کی ذاتی چیز ہے تو اور یہ بندے کو عطائی چیز ہے، تو ان دونوں میں فرق ثابت ہو جاتا ہے۔ کیسے ثابت ہو جاتا ہے؟ آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی عیسیٰ سے فرمایا کہ تم اپنے ماننے والوں سے کہو کہ اے لوگو میں تمہارے لیے پرندے کی مورت بناؤں گا، اسے زندہ کر دوں گا، اور کوڑھی آئے گا تو اسے شفا کر دوں گا، مردہ آئے گا تو اسے زندہ کر دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسا فرمایا ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قرآن میں ہے کہ وَأُبْرِئُ
الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللہ، میں کوڑھی کو، مادرزاد کوڑھی کو شفا دیتا ہوں، میں مادرزاد اندھے کو آنکھ والا بنا دیتا ہوں، میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، میں پرندے کی مورت بناتا ہوں اور اسے زندگی دے کر اڑا دیتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں شفا دے رہا ہوں، میں کوڑھی کو اچھا کر رہا ہوں، میں پرندے کی مورت بنا کر اسے زندگی دے رہا ہوں، تو گویا کہ ایسا کہنا شرک نہ ہوتا، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے، ایسا کہنے کے لیے تو اللہ ہی نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ گویا کہ جب اللہ اپنے نبی کو کوئی فرما رہا ہے تو شرک کی تعلیم تو ہرگز دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ شرک سے بیزار ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں معاف فرمائے گا، باقی ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایک طرف اللہ یہ فرما رہا ہے اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، دوسری طرف اگر یہ شرک ہوتا کہ ایک نبی پرندے کی مورت بنا کر اس کو زندگی دے دے اور کہے میں زندہ کر دیتا ہوں، کہے میں شفا دے دیتا ہوں، کہے میں تم کو تمہارے راز کی باتیں بتا دیتا ہوں، اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو ایسا ارشاد نہ فرماتے، اللہ انہیں ایسی تعلیم نہ فرما دیتا۔ گویا کی بات صاف ہو گئی کہ جب اللہ کسی کو قدرت والا بنا دے تب اس کو قدرت والا مان کر پکارنا، اس سے جا کے مدد حاصل کرنا، یہ شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ فرمائے، جب اللہ فرما دے کہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے تو اس کی عطا کو مان کر کسی کو بڑا ماننا، کسی کو کمال والا ماننا، کسی کو قدرت و تصرف والا ماننا شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے دشمن کو، بتوں کو، شیطانوں کو یا اللہ کے علاوہ کسی غیر کو جس کو پروردگار عالم نے قدرت نہیں عطا فرمائی اس کو خدا مانا جائے یا خدا کے صفات اس کے اندر مانے جائیں یا اس کو معبود مانا جائے تو یہ ضرور شرک ہو جائے گا۔ اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس تعلق سے اگر میں موجود نہیں رہا تو مولانا مذکر خان صاحب آئندہ ایمان اور کلمے کی فضیلت پر آپ کو بیان کریں گے، اور اگر میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کیا انشاءاللہ تعالی تو میں اس شرک کی وضاحت میں جو کمی رہ گئی اس کو پھر پوری کروں گا۔ وما علینا البلاغ، آئیے دعا فرما دیجیے۔